اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، القائم چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی مشکلات اور ان کا حل پروگرام کے توسل سے بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا یہ بیان کروں گی کہ دعا کے متعلق، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ دعا ہے، کہ دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد آل بیت کے ساتھ توسل کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے حقیر ذلیل پیش کر کے ایک گناہگار کی حیثیت سے معافی کی ارادے سے اس کی حضور ہاتھ پھیلانے ہیں ہم نے۔ تو اس کے لیے میں مولا سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جو ہے اس میں سے مولا نے کتنا خوبصورت انداز میں بتایا، چھوٹی سی میں چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ مولا دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں، اے فرشتوں اور روحوں کا مالک، بڑا پاک پاکیزہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ بے شک میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو میرا آقا اور مولا اور میرے آباء و اجداد کا بھی حاکم اور مولا ہے۔ تو غم و الم بے چینی کو مجھ سے دور کر دے اور شر کو اپنی طاقت و قوت سے میری طرف سے پھیر دے۔ تو اب ہمیں اس سے کیا ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے ہم جب اللہ کی تعریف کریں گے تو جیسے ہم جیسے بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایک ذہن میں سوچ کے بات جاتے ہیں کہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے، پہلے اسے اچھی طریقے سے گفتگو کرنی ہے تاکہ وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ تو خالق کائنات ہے، اس کے آگے جب ہم پیش ہونا ہے تو ہم نے اس سے کچھ مانگنا ہے، اپنے گناہوں کے سمیت ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد معصومین کے میں نے آپ کو الفاظ سنائے ہیں۔ تو اب میں چونکہ شب جمعہ ہے اور میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ جب اپنے خدا سے مخاطب ہوتے تھے ان کی دعائیں بہت ہی ایسی دعائیں ہیں کہ بندے کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی جیسی ہستی اللہ کے آگے گڑ گڑا کے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ مولا جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دن کو کسی وقت بھی، اور بعض دفعہ صحراؤں میں چلے جاتے تھے خدا کی قدرت دیکھتے ہوئے، پھر اللہ سے مناجات کرتے تھے، اس کے لیے کہتے تھے کہ اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، اے ذخیرہ اس کے جس کا کوئی ذخیرہ نہیں، اے نگہبان اس کے جس کا کوئی نگہبان نہیں، اے اس کی پناہ جس کی کوئی پناہ نہیں، اے فریاد رس اس کے جس کا کوئی فریاد رس نہیں، اے خزانے اس کے جس کا کوئی خزانہ نہیں، اے عزت اس کی جس کے لیے کوئی عزت نہیں، اے خوب معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے کمزوروں کے مددگار، اے فقیروں کا خزانہ، اے بہترین امید دلانے والے، اے ڈوبنے والوں کو بچانے والے، اے ہلاک ہونے والوں کو بچانے والے، اے احسان کرنے والے، اے نیک کار، اے نعمتیں دینے والے، اے عطا کرنے والے، تو ہی وہ ہے جس کے لیے رات کی تاریکی، دن کی روشنی، چاند کی چاندنی، سورج کی شعاعیں، درختوں کی حرکت اور پانی کی لہروں نے سجدہ کیا ہے۔ یا ربی یا ربی یا ربی، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے ہمارے پروردگار،
اے اللہ درود بھیج تو محمد و آل محمد پر، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے لیے زیبا ہو۔ اس کے بعد پھر دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمیں اپنی، تاکہ اللہ ہمیں دیکھے کہ میرا بندہ میرے آگے کس طرح گڑ گڑا رہا ہے، اور تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دعائیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کیوں نہیں پوری ہوتی۔ جب اس سے مانگا جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس کے بعد مولانا سجاد کی دعا کا ہے، وہ جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے، انسان اگر صحیفہ کاملہ پڑھ لے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس میں خدا محوری کیا ہے، خدا کو کیسے پکارنا چاہیے، خدا کو کیسے ماننا چاہیے، وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد ہم لوگوں کو بھی یہ دعا اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو اس وقت اے فرشتوں کا اور روحوں کا مالک، بڑا پاک پاکیزہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے بڑی ہوئی ہے، بے شک میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو میرا آقا اور مولا ہے، اور میرے آباء و اجداد کا بھی حاکم اور مولا ہے۔ تو غم و الم اور بے چینی کو دور کر دے، اور شر کو اپنی طاقت قوت سے ہماری طرف سے پھیر دے۔ تو اس میں اب ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس میں اب شر سے بھی پناہ ہے، دعا مانگنے سے پہلے شر سے بھی پناہ ہے، اور یہ اقرار ہے کہ تو ہمارا آقا اور مولا ہے، میرے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی، ان کی مغفرت کے لیے بھی، اپنی نمازوں میں، اپنی مناجات میں، اپنے مستحب کاموں میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، تو بالخصوص ان کے لیے، اور بالخصوص جن کا پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مختلف مجتہدین یہ بتاتے رہتے ہیں نمازیں، دعائیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا ان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن ہماری ذات کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، اپنے لیے بعد میں کرو، کیونکہ آپ کے لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آج میرا یہ تھا کہ شب جمعہ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے اپنے وقت کے امام کے آگے، ہمیں گڑ گڑا کے، کیونکہ آج کی شب امام کے سامنے ہمارے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ایک پورے ہفتے کے 2 دن ہفتے میں ہوتے ہیں جو امام کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جانا چاہیے شب جمعہ کو۔ خدا ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جرم تسلیم کرنے کی بجائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے سامنے خلوص دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا جیسے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن تم ہر وقت اپنے ان جرموں، ان گناہوں کو یاد کرو، گنو، اپنی زبان سے اقرار کرو کہ ہم نے کیا غضب کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، کہ ہم نے تیرے آگے جرأت دکھائی ہے، اپنے گناہ یاد کرو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ بار بار اس کے سامنے ہم اپنے اقرار کریں، کیونکہ ہمیں اتنی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اگر خدا کے غضب کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ صدقہ محمد و آل محمد کا اور ہمارے وقت کے امام کے صدقے میں پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے جو جان بوجھ کے ہوئے ہیں، نہ شیطان کے بہکاوے میں ہوئے ہیں، انجانے میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جب آپ کو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے، تو اللہ کہہ رہا ہے تم نہ بھی کہو گے تو مجھے تو پتہ ہے کہ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جرم کا اقرار جب دعا مانگے اللہ سے، انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ غلط ہے، کہاں وہ صحیح تھا، کہاں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ بات تو بالکل ہی غلط ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کہاں پہ میں صحیح ہوں۔
تو اس کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے، اپنے لیے ضروری سمجھا ہے، تاکہ میرے اندر بھی یہ چیزیں اور رچے بسیں، اور جو میرے آپ لوگ سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف ان کا دھیان ہو۔ صحیفہ کاملہ ہے وہ آپ پڑھیں، مولا امیر کائنات کی دعائیں ہیں، 14 معصومین کی دعائیں ہیں، لیکن ان کو آپ اپنے اندر قرآن دعاؤں سے بھرا ہے، قرآن میں دعائیں ہیں اتنی زیادہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور جب ہم اس طریقے سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ سب سے اسلام میں سب سے چیز جو جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے مایوسی۔ تو اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ ہمارے حق میں نہیں بہتر ہوگی۔ تو آج میں آپ کے سامنے اللہ کا ایک نام ہے، اس کے بارے میں آپ سے بیان کروں گی کہ وہ ہمارے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت، تاثیر اور اگر ہم اس کو یقین کامل سے پڑھیں گے تو ہماری کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو آسان نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے، چیک بیلنس کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہماری غلطی ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اور یہ دعائیں بھی مانگنا چاہیے کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، کہ جو میری دعائیں تیرے تک پہنچنے میں درمیان میں وہ گناہ حائل ہو رہے ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے امام زمانہ کے توسل سے۔ آج کی شب کے صدقے میں امام ہمارے نامہ اعمال پہ، کیونکہ جو ہمارے گناہ دیکھتے ہیں تو امام بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ہم ان کی آنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں۔ تو آج میں آپ کو اللہ کے نام یا عزیزو، اس کا مطلب ہے خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، ہر مشکل وقت میں کام آنے والا، جیسے یہ میرا بہت عزیز ہے۔ تو اس کے عدد جو بنتے ہیں یا عزیزوں کے 94 اس کے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پہلا جو نمبر 1 اس کا فائدہ ہے آپ کے لیے، وہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کسی کام کے لیے جاتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنے نکلنے سے پہلے یا اس کام کے کرنے سے پہلے 94 بار پڑھ کر گھر سے نکلیں، اور اگر کسی نوکری وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ گھر سے اتنا پڑھ کے نکلیں 94 دفعہ، اور رستے میں تسبیح ہاتھ میں رکھیں، پڑھتے جائیں جب تک آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، نوکری حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پڑھیں۔ اور دوسرا، آج کل کیونکہ بہت بیماریاں ہیں، ہر بندہ، کسی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اپنے اس کے جسم، میں نے بہت سے میرے پاس فون کالز آتی ہیں، وہ یہی ہوتا ہے جسموں میں درد ہے، ہاتھ نہیں ہل رہا، پاؤں نہیں ہل رہا، سر نہیں اٹھ رہا، مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ جو تکلیفیں بیان کرتے ہیں لوگ، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کے توسل سے، امام زمانہ کے توسل سے ان کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن چونکہ یہ اجتماعی ہوتا ہے اس لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اچھا، دوسرا نمبر 2 پہ ہے یا عزیزوں کا ورد ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جسم کی محتاجی سے بچائے، کہ اس کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا عزیزو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی جسم کے محتاجی سے بچنے کے لیے عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر 94 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے جسم کی معذوری کے لیے، محتاجی کے لیے، آپ کے اعضاء صحیح کام نہیں کر رہے، آپ کے تکلیف اعضاء میں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار اور عشاء کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے آپ نے
94 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا آج کا جو مسئلہ ہے قرض کے لیے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، قرض کے لیے بتائیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض ایک ایسی انسان کی زندگیوں میں بہت تکلیف دہ کام ہے کہ آپ رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا کہ قرض مانگنے والا دروازے پہ آ جائے تو کیا ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم سے کم خوددار انسان اپنی زندگی میں قرض لے، کسی سے قرض لے کہ پیٹ کے ساتھ تو قرض ہو سکتا ہے، لیکن باہر سے قرض اٹھانا بہت پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے قرض کے لیے اس کو 500 بار اول آخر درود پڑھنے کے بعد، کیونکہ درود تو لازمی ہوتا ہے پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، یہ وسیلہ ہے۔ 21 دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد، امیر کائنات کے صدقے میں آپ کے وہ قرض پروردگار اتار دے گا۔ قرض کے لیے اگر ایک دفعہ میں نہیں ہے، آپ اس کو روٹین رکھ دیں، روٹین رکھ لیں، روز پڑھ لیں، 21 دن پڑھیں، پھر ایک دو دفعہ ناغہ کر کے 1-2 دن، پھر 21 دن کا آپ عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ نوکری اگر کسی کی نہیں ہے، نہیں لگ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے 94 بار یا عزیزو کا ورد 40 دن تک کرنا ہے۔ اب 40 دن کا کیوں کہا گیا ہے کہ پڑھے، بھلے آپ کی مراد پہلے پوری ہو جائے، دوسرے دن پوری ہو جائے، تیسرے دن پوری ہو جائے، تو لیکن آپ نے نیت 40 دن کی کرنی ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عنہ، کیونکہ 40 دن تک وہ اللہ کے ہاں کلام کرنے کے لیے پہاڑ پہ جائے، تب سے یہ چیز 40 کا عدد جو ہے وہ بابرکت ہے، وہ عبادات کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ نوکری کے لیے 94 بار 40 دن تک یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے میاں بیوی کے لیے، آج کل یہ بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ ہے، بہت دل پریشان ہوتا ہے، جو پوچھا جاتا ہے، بچیاں پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، کچھ شوہر پریشان ہیں۔ اب سارے تو نہ مرد خراب ہے، نہ ساری عورتیں خراب ہیں، کہیں مرد خراب نیچر، کہیں عورتوں کی، کہیں بیچ میں اور لوگ انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برداشت کوئی نہیں رہی کسی کے میں، تو برداشت سب سے زیادہ یہی ہے کہ صبر اور برداشت کے ساتھ اگر یہ آپ ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے گھر کے۔ میاں بیوی کے لیے فجر اور نماز جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے نوافل جو ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 94 بار، یہ بھی 40 دن تک کی نیت کرنی ہے، آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے۔ میاں بیوی کے لیے صبح کے نماز پڑھ کے، نوافل اور واجب نماز پڑھ کے 94 بار 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ہے کہ ایک اسم اعظم جو بنتا ہے اس کا، اللہ کے نام کا، اگر یا عزیزوں کے ساتھ آپ لگا دیں، یا اللہ یا عزیزو، یہ پڑھنا آپ، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لا تعداد آپ اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوگا، آپ کی ہر کام کی رکاوٹ کے لیے۔ اگر آپ کوئی نہیں کر سکتے پابندی سے وظیفہ، تو یہ آپ کا اسم اعظم بن جائے گا، اور اس میں بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے اس میں۔ اور دوسرا ایک بہترین اس چیز کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں، گھر کے ہر بندے کو، بچوں کی وجہ سے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہے، کہ وہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، ماں ہے، باپ ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے نا جیسے آوازاری سی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اگر گھر کا ہر فرد، جتنے گھر کے فرد ہیں، وہ مل کے اگر 2000 بار ہر روز، ایک لمحہ لگتا ہے اتنا، ہر نماز کے بعد کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، گھر کے جتنے بندے ہیں اپنے اپنے حساب سے جو ان کو ٹائم ملتا ہے، وہ اپنی مشکلات کے لیے فرداً بجائے اس کے کہ ایک بندہ کرے، گھر کے جتنے بندے ہیں
وہ اس چیز کو اپنے معمول میں شامل کر لیں، ہر روز پڑھتے رہیں، تو یہ بہت زبردست ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اور عزت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو 10,000 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ عزت مطلب آپ چاہتے ہیں میں بندوں میں، لوگوں میں آپ کی عزت ہو، چھوٹے بڑے آپ کی عزت کریں، میں کسی محفل میں جائیں تو وہ آپ کی عزت و توقیر کرے، کیونکہ آج کل حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے نالا و پریشان ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی گلا شکوہ اس کو رہتا ہی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے کریں گے تو وہ آپ نے 10,000 بار اس کو پڑھنا ہے۔ ایک دن مقرر کر لیں ہفتے میں، شب جمعہ کر لیں، جمعے کو کر لیں، جو آپ کے لیے سہولت کا ٹائم ہوتا ہے ہفتے میں اس کو ایک بار کر لیں، پھر دوسرا ہفتہ آتا ہے پھر اس میں کر لیں اپنی عزت آبرو کے لیے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں عزت آبرو سب لوگوں کی بہت مشکلات میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حالات ایسے ہیں کہ اپنے بچیوں کے لیے، عزت آبرو کے لیے، یہ بھرم عزت کے لیے آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اب آپ سے درخواست کرتی ہوں اس کے بعد کہ آپ میرے چینل کو القائم کو اس کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں تو ویسے بھی سب کے کام جو بھی ہوتے ہیں بخیر اجرت کے کرتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے دلی سکون ہوتا ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کی مشکلات دور ہوتی ہیں، تو میری آخر میں کیونکہ بالخصوص یہی کام آنا ہے، کیونکہ کچھ کر کے جائیں گے اپنے لیے تو وہی کام آئے گا۔ بس اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا ہے، اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی مشکلات دور کرے۔ اب میں آپ کو طب معصومین سے ایک چیز بتاتی ہوں جو آج کل بہت زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر ہے، جوڑوں میں درد ہے، دل کے والز بند ہیں، سانس پھولتا ہے، سمجھ نہیں آتی، سر چکراتا ہے، چکر آتے ہیں، گرتا ہے بندہ، تو اللہ نے ایسی ایک چیز دنیا میں بنائی ہے، اور وہ کسی عام بندے کے لیے نہیں، جو بھی نبی آیا ہے اس کے آنے پہ اس کی امت کے لیے وہ ایسی چیزیں بنائی، جیسے کدو جو ہے وہ حضرت یونس کے لیے آیا، کھجور جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے آئی، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو لہسن جو ہے، آج میں آپ کو لہسن کے بارے میں بتاؤں گی کہ طب معصومین میں لہسن کی کیا اہمیت ہے اور اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جس کو بلڈ پریشر ہے، وہ بھی جو میڈیسن لے رہے ہیں اس میں بھی خون پتلا کرنے کی دوائیں شامل ہوتی ہیں کہ خون پتلا ہو جائے آپ کا۔ اس کے بعد دل کے لیے جو گولیاں میڈیسن دیتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا خون پتلا ہو جائے، خون پتلا ہوگا جسم کے سارے اعضاء کو پورا پہنچے گا، دماغ کو پہنچے گا۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، وہ بھی یہی ایک پرابلم ہوتا ہے آج کل، کیونکہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس بہت ایسے مریض آئے اور میں نے ان کے اوپر ان کو دیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور ڈاکٹروں کے ایکس رے میں بھی جوڑوں کا درد ہے وہ دوائی دے دیتے ہیں، لیکن ہر جسم کا اپنا عنصر ہوتا ہے، کسی کا بادی ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا خشک ہے، کسی کا کون سا ہے، وہ اصل تشخیص جو ہوتی ہے اصل اس پہ بندہ پہنچے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ دوائیں کھا رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا، درد اور بڑھتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ گیس ہوتی ہے۔ ہر بندے کا جسم مختلف ہوتا ہے، اگر جو بادی ہے اس کی جوڑوں میں گیس ہوتی ہے، گیس کسی ایکس رے میں نہیں آتی،
کسی اور الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، جو بھی کر لیں، دل ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے، بعض دفعہ گیس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بندے سمجھتے نہیں ہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، اصل میں وہ گیس ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی وہ گیس ہے، پٹھوں کو درد ہو رہا ہے پٹھوں میں گیس ہے، جوڑوں تک میں گیس ہوتی ہے، لیکن اس پہ بندے ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، اس کی میں خود بھی ایک کیا مثال ہوں، کیونکہ میں نے بھی بہت سب جیسے دوائیں، لیکن الحمدللہ جب سے شعور ہی کہہ لیں، شعور آیا ہے یا اپنے اوپر ٹرائی کیا ہے، تو میں اپنی ذات کے لیے بھی ہربل ہی چیزیں استعمال کرتی ہوں، اور میرے کافی مریض جو ہیں خاص طور پہ ہارٹ کے بھی، گیسز کے بھی، جو جوڑوں کے درد ہیں ان میں ان کو بہت آرام آیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جن کے جوڑوں میں درد ہے وہ ایسے کریں کہ 3 یا 4 لہسن کے جوے لے لیں، اس کو 1 کپ دودھ میں پکائیں، پکا کے اس کو رات کو نہیں پی سکتا، جس نے پہلی دفعہ پینا ہے تو وہ دن کو ناشتے کے بعد 10-11 بجے وہ پی لے، یا عصر کے وقت پیے، اور 1-2 کھجور بھی ڈال دے۔ اگر جس کو شوگر ہے وہ کھجور نہ ڈالے، وہ ویسے ہی دودھ میں لہسن کو کوٹ کے بوائل کر کے پھر اس کو چھان کے وہ دودھ پی لے، تو انشاءاللہ آپ کے درد کو آرام آئے گا۔ اور جنہوں نے خون پتلا کرنا ہے ان کے لیے بھی یہی بہت زبردست ہے۔ اور ایک اور ہے کہ جسم کے درد کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کھجور جو ہوتی ہے نا، کھجور، اس میں سے گٹھلی نکال لیں، کیونکہ ہڈیوں میں کیلشیم، وٹامن ڈی، اس چیز کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے، کھجور کی گٹھلی نکال کے اس کے اندر سفید تل، وٹامن ڈی ہے، وٹامن سی ہے، پروٹین ہے، اس میں اتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے کہ جو جیسے ہم نابینے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اندر تل تھوڑے سے ڈال کے بند کر کے وہ آپ نے کھا لیں۔ وہی طریقہ وہی ہے کہ آپ عصر کے وقت کھا لیں یا ناشتے کے بعد 10-11 بجے آپ کھائیں، 1 کھجور کھا لیں، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے کریں جن کو سانس بہت پھولتا ہے، یا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے دل کے وال بھی بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، جگر کا مسئلہ ہے، اب اصل میں ہوتا ہے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر جگر تک پہنچتے انسان، ہم لوگ سب جگر تک پہنچتے ہم پتہ نہیں کتنی مرضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ غذا ہماری صحیح ہضم نہیں ہوتی، آج کل کی غذاؤں کی وجہ سے ہمارے جگر پہ چربی ہو جاتی ہے، فاضل مادے اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ مہینے میں 1 دفعہ 3 جوے لہسن کے لیں، اس کو کدوکش کریں، اس کو پانی میں ڈالیں، پانی میں ڈال کے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ رکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں، چھان کے اس کو پی لیں۔ اگر اس میں ذرا سا لیمن بھی ڈال لیں، جن کو سوٹ کرتا ہے، بعض لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا، تو آپ اس میں لیمن ڈال کے آپ مہینے میں 1 دفعہ پیے لہسن کو، 3 جوے لے کے، زیادہ نہیں لینی۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کے جسم کے جوڑوں کے درد وہ ٹھیک ہوں گے، آپ کی گیسز جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوگا، آپ کا جگر ٹھیک ہوگا، آپ کی سکن جو ڈھلک جاتی ہے، ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں، وہ واپس اپنی جگہ پہ پلٹ کے آ جائیں گی، وہ ہڈیاں الگ نہیں ہوں گی جسم سے، وہ گوشت ان کے ساتھ سخت ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ ہے۔ کبھی مہینے میں آپ ادرک جو ہے، ادرک کو اسی طرح 1 ٹکڑا لے کے، ادرک کا 2 انچ جو ہاتھ کے ہوتی ہیں 2 انچ کی، وہ آپ لے کے اس کو کدوکش کر کے اسی طرح اس کو پانی میں بھگو کے 10-15 منٹ رکھیں، اس کے بعد پھر اس کو چھان لیں، لیمن ڈالتی ہیں لیمن ڈال لیں، شہد کا دل ہے شہد ڈال لیں، نہیں ہے تو ویسے پی لیں، زبردست چیز ہے۔ آپ کے جوڑوں کا درد
آپ کا جگر، آپ کی کڈنی، آپ کا دل، آپ کی آنکھیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ خود محسوس کریں گی کہ ہمیں اس کا آرام آ رہا ہے۔ تو آپ کا خون صاف ہوگا۔ جب خون صاف ہوتا ہے تو وہ پوری باڈی کو پہنچتا ہے، صحیح صاف ہو کے پہنچتا ہے، اور خون ہمارا جگر صاف کرتا ہے۔ اکثریت میں سے جگر جو ہے وہ اکثر لوگوں کے جگر ٹھیک خون نہیں بناتے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آج کا طب معصومین سے آپ کو ایک نسخہ بتایا ہے۔ اگر اگر آپ کی دل کے والز بھی بند ہیں تو وہ بھی آپ کے کھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہومیوپیتھک کی بھی میں آپ کو بتاؤں گی، میں خود بھی استعمال کرتی ہوں۔ کئی لوگ جن کو دل کی تکلیف نہیں بھی ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو دل کا کوئی پرابلم ہو ہی نہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں پھر ایک پروگرام کروں گی جس میں آپ کو ہومیوپیتھک کی جو میری اپنی بھی آزمائی ہوئی ہیں میں وہ چیز بتاؤں گی۔ اور اس کے لیے شرط ہربل کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو۔ یہ ان لوگوں پہ زیادہ اثر کرتی ہیں جن کو یقین ہے اور وہ نماز روزے کے پابند ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں کہ چکر مکر کم ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے انسان کو بعد میں بھیجا ہے، اس کا علاج پہلے بھیجا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا پروگرام اور آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور تاکہ ساتھ ساتھ آپ بتاتے بھی رہا کریں کہ آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا جو ایک پروگرام میں کروں گی وہ میں بالکل بتاؤں گی صرف گھریلو میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے، کہ یہ بہت زیادہ میرے پاس یہ چیزیں مسائل آتے ہیں، اور بچیوں کی شادی کے لیے اس کے متعلق کروں گی۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر سکیں، اور ایک دوسرے کے مشکلات میں ساتھ دیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کل یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے معصومین کا فرمان ہے کہ اب ساتھ گھر میں کیا ہو رہتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں، خاندان والوں کا خیال رکھیں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں، کسی کی یہ ضروری نہیں ہوتی کہ پیسوں سے مدد ہو، آپ ان کے ایک اچھا مشورہ، کسی کی دکھ بھری بات سن لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کسی کو تسلی دینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہنس کے بولنا بھی عبادت ہے، مومنوں کے ساتھ چہرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے۔ سلام آج کل جو سب سے کم ہو گیا ہے، تو ایک دوسرے کو سلام کریں، کینا جاتا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، سلام کریں۔ آج کل کی بچیاں میری اپنی بچیاں ہیں، لیکن میں نے خود تجربہ ہے میرا، میں نے دیکھا ہے، میں تو ان کو خود بلا لیتی ہوں کہ بڑوں کو بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ جب دیکھیے آپ کی ہماری آنے والی نسل جو ہے اس میں یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں، تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بات ختم ہو گئی کہ جی چھوٹا ہی بڑوں کو سلام کرے، چھوٹا ہی بڑوں کا حال پوچھے۔ آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹوں سے اس کے ذہنی سطح پہ آ کے اس کے ساتھ پیار محبت سے اس کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو اس اچھے برا چاہے وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کے کانوں میں تو بات جاتی ہے نا۔ تو اس لیے میرا سب والدین سے، بڑوں سے، فیملی کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے ایک درخواست ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کریں، ان کی سطح پہ آ کے ان سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں، ان کی جیسے بھی باتیں ہیں ان کی سنیں،
اپنے کیونکہ جب آپ ان کو اپنے پاس بیٹھنے دیں گی اور ایک اچھا رویہ رکھیں گے تو آپ کی نسل انشاءاللہ امام زمانہ کی مدد سے، نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم جہاد ہے کہ اپنی نئی نسل کو آپ اپنے عقیدے، اپنے دین اسلام، اللہ رسول، والدین، کیونکہ بہت زیادہ والدین پریشان ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یو کے سے باہر ملک کے جو لوگ ہیں وہ رابطہ کرتی ہیں مائیں پریشان حال ہیں. ان کی بچیاں جو ہیں، بچے جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم میں گیپ بہت آ گیا ہے، اور اس موبائل کی وجہ سے تو اور زیادہ گیپ آ گیا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں. فون پہ ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہم سے سوال ہوگا، ہم بڑوں سے سوال ہوگا کہ بچے تو بچے تھے، چلے جی انہوں نے تو یہ کام کیا ہے، آپ نے کیا، آپ نے اپنا جو کردار ہے وہ کیا ادا کیا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی نئی نسل کے لیے اپنا ٹائم نکالیں اور ان کو اللہ رسول کا ایک اچھا عاشق بنائیں تاکہ وہ اللہ رسول کا نام روشن کریں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں. انہی سب دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ.